ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا ہی انتخاب تھا اور کیا ہی خوبصورت انداز تھا. اور پھر پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام پڑھا جائے اور الفت نہ آئے، مزہ نہ آئے. لیکن ماشاءاللہ بڑے ہی حسین انداز میں جناب حافظ طاہر اسلم نقشبندی صاحب آپ نے منقبت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سنائی، ناظرین کو سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے. عرض کرتا ہوں، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو. چونکہ پیر صاحب نے لکھا نا کہ مجھ پہ چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تو میرا بھی حق ہے کہ میں بھی ذکر علی کر کے اس عبادت میں شامل ہو جاؤں. ویسے تو میں جب ذکر علی ہو رہا ہے اور سن رہا ہوں میں بھی، اور ناظرین بھی سن رہے ہیں، تو سارے عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ مولا علی کا ذکر کرنا سننا یہ عین عبادت ہے. ماشاءاللہ، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو. جی رہے ہو بغیر حب علی، جی رہے ہو، یہ ایک پیغام ہے نا، جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خود اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو. جس دل میں شاخ کیا آپ کو میرے خیال سے وہ اپنا مکہ سے مدینہ کی طرف سفر تو یاد آ ہی گیا ہوگا. جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہ ہو، جناب گواہی دیجئے گا، گواہی دیجئے گا، گواہی دیجئے گا. جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں. آج کہا جاتا ہے نا بے سکونی ہے، تو پھر سنیے نا، آئے ہائے، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں. مجھ کو میری ماں نے، تجھ کو تیری ماں نے، سب کو سب کی ماں نے، مجھ کو میری ماں نے بس یہی درس دیا. درس سنیے گا، آئے ہائے، ہماری ماں نے جو درس دیا وہ درس سنیے گا کہ مجھ کو میری ماں نے بس یہی درس دیا، اس زندگی پہ لعنت. مجھ کو میری ماں نے بس یہی درس دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نے، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. اور پھر اسی لیے اہل ذوق کہتے ہیں کہ اپنا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی. اور نیازی صاحب نے کیا کمال کیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے مہمان ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اور بہت ہی خوبصورت گفتگو بھی فرما رہے ہیں. آج جی چاہتا ہے کہ یہ ذکر ہوتا رہے اور ہم اس ذکر کو سنتے رہیں اور اپنے ایمان کو تکمیلی مراحل کی طرف لے کر جاتے رہیں. قبلہ شاہ صاحب، ایک اہم بات اور ضروری بات آپ سے جاننا چاہوں گا، جو کہ ہمارے لیے پھر سند ہو جائے گی، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت صحابہ کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ. بے شک آج کے اس پرفتن دور میں، یہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے. جو وقت گزر رہا ہے، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں. یہاں پہ چونکہ وقت کی قلت کے باعث میں صرف ان حوالوں کا تذکرہ کروں گا جہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پیارے ساتھیوں کی آپس کی جو محبت ہے، جو آپس کی الفت ہے، اس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے ایک سند کے طور پہ اور آج ایک عقیدے کے طور پہ واضح ہو جائے، اور ہمارے نوجوان یہ جان لیں کہ جو آج ہمیں صحابہ کے درمیان تفریق کر کے لڑایا جا رہا ہے، حقیقت میں ان صحابہ کی آپس میں محبت کا کیا عالم تھا. سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا
میں نے اپنے بابا جانی کو دیکھا. سبحان صدیق، وہ صدیق کہ جن کے بارے میں جن کو یہ صدیق کا لقب خود خدا نے دیا، اللہ اللہ، بے شک خدا کے رسول نے دیا کہ آپ دنیا کے سچے ترین انسان ہیں. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میرے بابا جانی صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تو ٹکٹکی باندھ کے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھتے رہتے. سبحان دیکھیے میں اور آج ہم لوگ اس نعمت سے محروم ہیں کہ ہم آج دیدار علی نہیں کر سکتے. تو وہ فرماتی ہیں، میں اس پہ کروں گا کہ آج ہم جو کر رہے ہیں یہ دوسری عبادت ہے، ذکر علی عبادت، دیکھنا علی کو دیکھنا عبادت، لیکن یہ دیکھنا اس وقت کے ان لوگوں کے پاس یہ نعمت موجود تھی، میرے اور آپ کے پاس آج یہ نہیں ہے. ٹھیک. وہ صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بابا جانی سے سوال کیا کہ آپ جب صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرہ انور کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ آگے سے اپنی لاڈلی صاحبزادی کو صدیقہ کائنات کو فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی زبان سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، بے شک. یہ محبت جناب سیدنا صدیق اکبر کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ، بے شک، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو دیگر صحابہ خلفائے راشدین کے ساتھ، اس میں ایک نازک ترین وقت میں، نازک ترین حالات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب روم کے خلاف اسلامی افواج کا برسر پیکار تھی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کے فوراً بعد جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے. تو اس وقت اسلام کے اس جدی مجاہد نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے مسلمان مجاہدین کے عقیدے کی درستگی کر دی، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ہمیں جو فتوحات ہو رہی ہیں یہ شاید حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو انہوں نے عین حالت جب جنگ تھی اور اس وقت ان کی معزولی کا حکم جاری کر دیا. تو وہاں سے ایک خط جو ہے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، اور وہ ایسا درد بھرا خط تھا کسی صحابی کا جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اب میں خود جو ہے میدان جہاد میں جاتا ہوں، کیونکہ وقت کی سپر طاقت کے ساتھ وہ جنگ ہو رہی ہے، روم کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اے خلیفہ مسلمین، آپ نے یہ شہر مدینہ نہیں چھوڑنا، آپ نے اس شہر کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پوری اس وقت عالم اسلام کے آپ کے دلوں کی دھڑکن ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس جنگ میں ہمیں شکست ہوئی تو مسلمان پوری دنیا سے بکھرے ہوئے کہاں پہ جا کے پناہ حاصل کریں گے؟ اس وقت آپ سب کی جائے پناہ ہیں. آپ کی ہستی وہ ہے کہ جہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ کی یہ معاملہ بنتا ہے تو تمام عالم اسلام کے مسلمان جو ہے وہ آپ کے پاس آ کے پناہ لیتے ہیں. تو ایسی حالت میں آپ یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فیصلہ جو ہے اپنا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشورے پر واپس لیا. یہ محبت نہ ہو. دیکھیے یہاں پہ ایک وہ سیاست، لوگ کہتے ہیں سیاست علی پہ آج لوگ گفتگو کرتے ہیں، یہ سیاست علی اور سیادت علی ہے. ان کی وہ دور اندیشی، فراست کہ انہوں نے اس وقت وہ فیصلہ کرنے سے ان کو روکا. بے شمار مقامات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو جو ہے میں ہلاک ہو جاتا. بے شمار فیصلے، یہ آپس کی ان کی محبت تھی کہ جب انہوں نے بے شمار مقامات پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کہنے پہ اپنے فیصلے تبدیل کر دیے.
یہ ان کی آپس کی محبت احترام کے رشتے تھے جس کے بنیاد بنا کے آج مجھے اور آپ کو جو ہے اور آج کی نوجوان نسل کو جو ہے وہ لڑایا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو اور ان کے اس فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی جو ہے خطرناک صورتحال ہے۔ میں آج کی اس نوجوان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را یہ صحابہ کی آپس کی محبتوں کو صرف سوشل میڈیا پہ نہ پڑھا کریں، کبھی کتابوں کو بھی ہاتھ لگائیں، سیرت کی کتابوں کو ہاتھ لگائیں جہاں پر تعلق ہے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کا، ان سے محبت کا، ان سے عقیدت کا، اپنے دونوں جوان صاحبزادوں کو تلواریں اٹھا کے بھیج دیا ان کے در پہ، کہا کہ جو ہے عثمان کی حفاظت کرو۔ اور جب باغی دیواریں پھلانگ کے اندر چلے گئے، وہ گیٹ سے نہیں گئے، پھلانگ کے اندر گئے، اور جب جناب عثمان حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے حسنین کریمین کے ساتھ غصہ ہوتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں یہ کیسے ہو گیا۔ دیکھیے ان کو ان کا اتنا محبت، اتنا درد، ان کا وہ مرتبہ و مقام پہچانتے تھے، اسی لیے اپنے دونوں جوان صاحبزادوں کو جو ہے وہ لا تعداد باغیوں کے جو ہے وہ ان کے سامنے مد مقابل کھڑا کر دیا تلواریں دے کے۔ یہ بہت باریک نکتے ہیں۔ میں آپ جو سامعین ہیں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں، خدا را یہ آپس کی جو محبتیں تھیں صحابہ کی، بالخصوص خلفائے راشدین کی، اس پہ تو ایک مکمل الگ سے پروگرام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف مقصد جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جناب خلفائے راشدین کے ساتھ محبت کا ایک پہلو اجاگر کرنا جو مطلوب تھا، تو اس لیے صرف وہ چند اشارے دیے گئے، ورنہ قدم قدم پہ ان لوگوں کی آپس کی محبتوں کی مثالیں اگر ہم دینا شروع کر دیں تو یہ تو کئی سال گزر جائیں۔ ایسی بات ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ ناظرین، آج 22 رمضان المبارک، تو اس موضوع کو ہم چونکہ کل ادھورا رہ گیا تھا تو ہم نے پھر اس کو آگے کنٹینیو کیا، اور آج ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج بھی وقت قلت جو ہے نا وہ قلت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن ہم نے انشاءاللہ آج اپنے وقت میں ہی گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ بڑی ہی خوبصورت بات قبلہ شاہ جی نے فرمائی کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین کے ساتھ محبت اور اصحاب کبار کے ساتھ محبت ایک مثال ہے، اور جس طرح ہمیں فتنوں میں ڈالا جا رہا ہے اور پھر الگ الگ محبتیں اور الگ الگ فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں، اللہ اکبر، یہ ایک عجیب دور ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ جب بات آئے نا حضور کی محبت کی، تو صحابہ کی زندگی کے کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لو تو سمجھ لو کہ آپ راہ حق پہ چل رہے ہیں۔ گفتگو کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ ہم نے کل حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے متعلق گفتگو سنی، اس کے بعد پھر آپ کے عدل و انصاف، آپ کی بہادری پہ اسی موضوع کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہوئے میں جناب بڑھتا ہوں مفتی محمد طیب عثمان صدیقی صاحب کی جانب۔ مولود کعبہ کی مسجد میں عظمتوں والی شہادت سنتے ہیں جناب مفتی محمد طیب عثمان صدیقی صاحب کے زبان سے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا مشکل کشا حاجت روا رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، آپ واحد ہستی ہیں کہ جن کی ابتدا بھی اللہ کا گھر، اللہ، اور انتہا بھی اللہ کا گھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 19 رمضان المبارک، بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ 17 رمضان کی سحری کے ٹائم گھر کے افراد کو جمع کیا، سحری کی، بلکہ پہلے اٹھایا، اور 19 رمضان المبارک کا جب دن آیا، ایک روایت یہ بھی ہے، سحری کا ٹائم ہے، سیدہ حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دونوں بیٹیوں کو، شہزادیوں کو اٹھایا، بیٹا سحری کا وقت ہے، تیاری کرو۔ حسن اور حسین دونوں شہزادوں کو بھی اٹھایا، سحری جلدی جلدی آپ نے فرمائی۔
اور سحری کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کے سین میں تشریف لے گئے. جب سین میں تشریف لے گئے تو آسمانوں سے چھوٹے چھوٹے پرندے اڑ رہے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ بطخیں اپنی زبانوں سے کچھ بول رہی ہیں اور شور بول رہا ہے. حسن حسین پریشان ہو گئے کہ آج دن تک اس وقت پرندوں نے کبھی شور نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں کہ وہ پرندے جان چکے تھے کہ آج امیر المومنین پہ حملہ ہوگا، اور وہ اپنی زبان سے علی المرتضیٰ کو روک رہے تھے، لیکن علی روکنے والے تو نہیں تھے نا، وہ بہادر. آپ سین سے نکلے اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ گلی سے جب گھر سے نکلتے تھے نا دروازے سے تو آواز دیتے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. آوازیں دیتے 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 چلتے جا رہے ہیں. ادھر عبد الرحمن ابن ملجم ازلی بدبخت، روایات میں اختلاف ضرور ہے لیکن جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں اکثر یہی مشہور بیان کی جاتی ہے کہ یہ عورت تھی کتام یا کتامہ، اس کے عشق میں مبتلا ہوا اور اس کو دعوت نکاح دی. اس نے کہا کہ میرے حق مہر تو ادا نہیں کر سکتا، اتنا پیسہ، اتنی گانے والی عورتیں، اور اصل حق مہر علی کا قتل ہے. اس نے کہا باقی دو تو میں دے دوں گا لیکن علی المرتضیٰ کا قتل یہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا باقی دونوں معاف ہے، یہ معاف نہیں، یہ تو مجھے حق مہر کے طور پہ دے گا. قریب جا کے اس نے کہا کہ خاموشی سے، شور نہ پڑے. اسی چکر میں تلوار کو اس نے زہر آلود کیا، نیام میں رکھی. اچھا یہاں ایک سوال ہے کہ علی کو نہیں خبر تھی کہ یہ مجھے شہید کرے گا؟ تھی. اور عبد الرحمن ابن ملجم بہت قریبی تھا آپ کا، اور آپ نے بے شمار مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تجھ سے مجھے میری منزل ملے گی. اللہ. اور جب آپ یہ ارشاد فرماتے تو وہ کہتا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں. آپ نے فرمایا محمد مصطفیٰ کی شریعت میں خود کشی حرام ہے، علی تجھے ایسا حکم نہیں دے گا. المختصر اس عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اس نے زہر آلود تلوار لی، کوفے کی جامع مسجد کے محراب میں چھپ گیا. ادھر میرے کریم علی چلتے جا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہیں. صدائیں بلند کرتے کرتے جب مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو اللہ اکبر کہا، اس نے تلوار ماری، ضرب لگائی. کریم علی مصلی پہ گر گئے، تشریف لے آئے، خون بہا اور زخم اتنا گہرا تھا کہ خون کے فوارے چھوٹ گئے. مسجد میں شور پڑ گیا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے، امیر المومنین شہید ہو گئے، امیر المومنین شہید ہو گئے. ادھر جب شور پڑا تو باقی نمازیوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. اس نے کئی ایسے نمازیوں کو زخمی کیا، حتیٰ کہ ایک صاحب نے کپڑا اس پہ پھینکا اور پھینک کر اس کو پکڑ کر مسجد کے پلر کے ساتھ باندھا. ادھر جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی کہ امیر المومنین علی المرتضیٰ شہید ہو گئے. حسن حسین دونوں شہزادے دوڑے، گھر میں خبر پہنچی. میں ان بیٹیوں کی کیا وہ عظمت کو بیان کروں کہ جن کو یہ خبر ملے کہ آج ہمارے بابا شہید ہو. اس ام کلثوم اور اس سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہ جن کے نام سے آج دین کی بہاریں ہیں. جب کسی کو بیٹی کو باپ کی شہادت کی خبر ملے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، میں الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہوں. حسن حسین جب مسجد پہ پہنچے دیکھا کہ امیر المومنین مسلم امامت پہ تشریف فرما ہے تو امام حسن مجتبیٰ نے خنجر نکالا، تلوار نکالی کہ میں اس ادزلی بدبخت کو جہنم رسید کروں. جب تلوار نکالی تو حضرت علی المرتضیٰ کی صدا بلند ہوئی، حسن بیٹا ابھی نہیں، فجر کی نماز کا ٹائم ہے. اللہ علی کی شہادت پہ قربان جاؤں کہ ادھر جان نکل رہی ہے، شہادت کا ٹائم قریب ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں سجدہ کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں. بیٹا نہیں، یہ معاملات بعد کے ہیں، پہلے فجر کی نماز پڑھاؤ. نماز ادا ہوئی. آپ نے فرمایا کہ مجھے پیاس ہے، پانی دو. شربت کا پیالہ پیش کیا.
جب شربت کا پیالہ پیش کیا آپ پینے لگے نا، اس ازلی بدبخت نے کہا کہ علی مجھے بھی پیاس ہے، آپ نے نہیں پیا، فرمایا اس کو پلا دو۔ جب اس کو دیا اس نے کہا نہیں ہو سکتا تم نے اس میں زہر ملایا ہو۔ کریم علی مسکرا پڑے، مسکرا کے فرماتے ہیں میں تو چاہتا تھا کہ تو میرے ساتھ جنت میں جاتا، لیکن تو اس قابل نہیں۔ الغرض آپ کو اٹھا کر گھر میں لے آئے۔ جب گھر میں تشریف فرما ہوئے 19 رمضان 20 رمضان کا دن، ٹھیک ہے، 20 رمضان شریف کا دن آیا تو آپ ایک خطبہ ارشاد فرمایا، حسن بیٹا میری ان بیٹیوں کا خیال رکھنا، ان کا خیال کرنا، ان کو رونے نہ دینا، یہ پہلے ہی اپنی ماں کے لیے بہت روتی ہیں، یہ زہرا کا بھی غم ختم نہیں ہوا، آج علی جدا ہو رہا ہے، کو رونے نہ دینا۔ جب یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں تو ایسے ایک عجیب سا سما ہے، زہرا کی بیٹیاں جن کے پردے کی صدائیں قرآن بیان کرتا ہے، جن کے پردے اور حیا کی مثالیں پورا زمانہ دیتا ہے اور دیتا رہے گا، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ جب حسن کو یہ مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، حسین کہتے ہیں بابا میں بھی تو ان کا بھائی ہوں، مجھے حکم فرمائے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا نے فرمایا اے حسین تو ان کا کیا خیال کرے گا، یہ تیرا خیال کریں گی، کربلا کا میدان ہوگا، یہ زینب تیرے ساتھ رفیق سفر ہوگی، تیرا سر تن سے جدا ہوگا اور تجھے سنبھالنے والا وہاں پہ کوئی نہ ہوگا، یہ زہرا کی جائی علی کی بیٹی یہ زینب ہوگی کہ جو پرچم اسلام کو بلند سے بلند تر کریں گی۔ یہ حسن مجتبی اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا خیال رکھے گا۔ خطبہ مختصر اتمام حجت وہ آپ نے فرمایا اور پھر کوفے کے لوگوں کو اکٹھا فرمایا، اکٹھا فرما کے ارشاد، ایک خطبہ طویل ہے، میں 2 چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کوفے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا او کوفے والو آج علی جا رہا ہے، اللہ، کسی کے ساتھ میں نے کچھ ظلم کیا ہو مجھ سے بدلہ لو، کسی کے ساتھ میں نے کچھ زیادتی کی ہو مجھ سے بدلہ لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے چشتی صاحب، خطبہ علی المرتضیٰ کا جو آخری خطبہ ہے پڑھا نہیں جا سکتا، اس کو بیان کیا جائے سنا نہیں جا سکتا، اتنا دردناک ہے کہ جب فرمایا نا کہ لوگوں کسی کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہو مجھ سے بدلہ لو، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، لوگوں نے یک زبان ہو کے کہا علی تجھ جیسا سخی ہم نے نہیں دیکھا، تجھ جیسا کریم ہم نے نہیں دیکھا، تجھ جیسا آلہ ہم نے نہیں دیکھا، تجھ جیسا سخی ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر 20 کا دن گزرا، 21 کا سورج طلوع ہوا، آپ نے ایسے آنکھیں بند کی، چند لمحوں کے بعد آنکھیں کھلی، دائیں ام کلثوم ہے، بائیں زینب ہے، دائیں حسن ہے، بائیں حسین ہے، گھر کے افراد میں جلوہ فکن ہے۔ آنکھیں جب اچانک کھلی تو فرمایا حسن حسین جی بابا، اے زینب جی بابا، فرمایا الوداع، آپ کے نانا مجھے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ علی روزہ کوفے میں رکھا ہے، افطاری ہم کٹھی جنت میں کریں گے۔ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی، جان آفرین کے سپرد کی۔ کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت اس بات کا درس دیتی ہے۔ میں مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی جانب وساطت سے سننے والے ناظرین کو حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کا وہ پیغام، عظیم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ علی کا نام لینا آسان ہے، علی علی کرنا آسان ہے، علی المرتضیٰ کے نام کے مالے جپنے آسان ہیں، لیکن سیرت علی، کردار علی اپنانا مشکل ہے۔ اگر علی کی زندگی پہ غور کیا جائے کہ جس کی زندگی کا پہلا دن بھی اللہ کا گھر، جس کی زندگی کا آخری دن بھی اللہ کا گھر، علی کا ماننے والا وہی ہے۔ اور پھر علی المرتضیٰ جس کے لیے قانون، اللہ کا قانون اور اللہ کا پوری کائنات کا ضابطہ بدل جائے، عصر کی نماز کے وقت کہ سورج ڈوبا ہوا واپس آئے، یہ علی ہے۔ میں نے آپ کے متعلق شواہد النبوہ حضرت ملا عبد الرحمن جامع علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا اتنے بہادر تھے، لیکن جب مؤذن اذان پڑھتا تھا آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ آپ اتنے بہادر ہیں کہ ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑ دیں اور جب لہرا کر پھینکیں تو 70 گز کے اوپر پڑے، اتنے فاصلے، یہ کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں وہ نبی کی طاقت تھی، اللہ کا کرم تھا،
اس وقت میرا چہرہ اس لیے زرد ہو رہا ہے کہ لوگوں، جب میں اللہ کا نام سنتا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کانپ جاتا ہے کہ میں اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ یہ علی وہ علی ہیں کہ جن کا ابتدا بھی اللہ کا گھر ہے، انتہا بھی اللہ کا گھر ہے۔ کسے را میسر نہ شد این سعادت، اللہ کعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آپ کی 21 رمضان المبارک کو شہادت ہوئی، اللہ پاک آپ کی شہادت کبرا کا صدقہ، شہادت عظمیٰ کا صدقہ اللہ ہم سب کا آخری وقت جب آئے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ رہیں تو علی کی نوکری میں، جئیں علی کی نوکری میں، مرے تو اللہ علی کی نوکری میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر علی سے جب بھی مجھ کو خوشی ملے، ذکر علی سے جب بھی مجھ کو خوشی ملے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذکر علی سنتے ہوئے جب بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یا شہادت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہوئے جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، ذکر علی سے جب بھی مجھ کو خوشی ملی، میں اپنی ماں کو دعائیں ہزار دیتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے جناب قبلہ مفتی محمد طیب عثمان صاحب کی زبانی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں والی، عزتوں والی شہادت کا تذکرہ سنا۔ حاضرین، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک پہلو میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک درس ہے۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، ورنہ ہم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے تذکرے بھی قبلہ مفتی صاحب سے، حضور کے آل کے شہزادے جناب قبلہ سید ابرار حسین شاہ صاحب کی زبانی سننے تھے، لیکن آج کے ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل ایک بار پھر انشاءاللہ العزیز ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ، خوبصورت مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان حافظ محمد تبریز چشتی کو۔ آئیے سنتے ہیں منقبت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازبان حافظ طاہر اسلم نجومی۔ دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا، دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا، نہیں ڈردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا۔ جیڑا علی دا غلام اودا اچا اے مقام، جیڑا علی دا غلام اودا اچا اے مقام، اودا ہر کوئی حیا کردا، دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا، نہیں ڈردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا۔ مولا علی دے میں کمیاں دا کمیاں، اینا دا صدقہ کھانا شامی دمیاں، میں تے علی دا ملنگ، میں تے علی دا ملنگ، میں تے رہندا نہیں ہو تنگ، میں تے رہندا نہیں ہو تنگ، تائیوں نعرے علی دے ماردا، دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا، نہیں ڈردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا، نہیں ڈردا دیوانہ ہے دردا نہیں دنیا تو ڈردا۔
حافظ ڈیکوریشن اینڈ اسٹیشنری. ہمارے ہاں لائٹنگ، اسٹیج، کار ڈیکوریشن مناسب ریٹ پر کی جاتی ہے. اسکول کی کتابیں اور کاپیاں بھی دستیاب ہیں. نیز کمپوزنگ اور فوٹو اسٹیٹ کی سہولت بھی موجود ہے. پروپرائٹر حافظ محمد اسحاق. کانٹیکٹ نمبر 0342525309. ایڈریس بنگش مارکیٹ، چھترو موڑ، لس بازار. دین ٹائلر، برمنگھم، UK. عرصہ 15 سال سے آپ کی خدمت میں پیش. برمنگھم میں اعتماد کا ایک نام، دین ٹائلر. آپ نے بنوانی ہے کچن، باتھ روم یا پھر ٹائل لگوانی ہے گھر کے کسی بھی حصے میں، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور رابطہ کریں دین ٹائلر سے. آپ کا اعتماد ہماری پہچان ہے. دین ٹائلر. کانٹیکٹ نمبر 07532227707.